لان سارا مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ ملک خاندان کی طرف سے عالیہ بیگم، دراب، مشال، نوشین، حسن، سفیان اور حوریہ آئی ہوئی تھی، جبکہ تقویٰ اور صائم نے مہندی اور شادی میں آنے کا کہا تھا۔ وہ ابھی اپنی نئی نئی جاب اور ہاسپٹل کی تعمیرات میں کافی مصروف تھے۔ داد کہاں ہے کمال؟ آسیہ بیگم پریشان سی کمال صاحب کے پاس آ کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، یہیں تھا۔ انہوں نے لاؤنج میں نظریں گھمائی۔ کہاں چلا گیا یہ لڑکا؟ رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ پریشان سے دوسری طرف چلی گئی، جبکہ اس کے دوستوں میں دبی ہنسی اور شرمندگی بھی تھی۔ سمیر بیٹا، وہ تم لوگوں کے ساتھ تھا نا؟ کمال صاحب ان کے پاس چلے آئے۔ وہ بخلائے سٹپٹا گئے۔ جی جی وہ انکل ہمارے ساتھ تھا، پھر اچانک کال آئی تو ارجنٹ چلا گیا۔ فہد نے فوراً بہانہ گڑھا۔ اوہو، ایک تو اس لڑکی کی بے وقوفیاں، کوئی اس موقع پر کہیں جاتا ہے، بے وقوف گدھا۔ وہ بڑبڑاتے وہاں سے ہٹے۔ تب سب نے افسوس سے اس کی گمشدگی اور کمال صاحب کی بات پر بے شک کہا۔ ویسے گیا کہاں؟ تم لوگوں نے کہیں دیکھا اسے؟ وہ مصنوعی حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ نہیں یار، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہاں، کچھ دیر پہلے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، ذیشان نے مسکراتے سیریس انداز میں بتایا۔ اچھا آ جائے گا، تم سب دل چھوٹا مت کرو۔ بلاول نے سب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں یار کی گمشدگی پر حوصلہ دیا۔ یار میرا سانس گھٹ رہا ہے، کوئی ٹھنڈا پلا دے۔ پتہ نہیں میرا معصوم بزدل شونا منا سے یار کہاں گیا؟ سمیر سینہ مسلتا چیئر سنبھال کر بیٹھا۔ تب سب پریشان اس کا چہرہ تکنے لگے۔ یہ لے جلدی سے پی لے، کیا پتہ گھبراہٹ دماغ پر چڑھ جائے۔ سب نے ایک دم اپنا جوتا پاؤں سے نکال کر اس کے منہ کے قریب کیا، انتہائی فکر مندی سے۔ سمیر نے پہلے ان کی شکل دیکھی، پھر ان کے جوتے جو ٹھنڈے کے طور پر ملے تھے۔ لعنت ہو تم جیسے شیطان صفت دوستوں کے شر سے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ دفع کرو ایرا سافٹ کے جوتوں جیسی شکل لے کر۔ دھاڑتا وہ وہاں سے اٹھا کہ سب کہہ کے بلند لگا اٹھے۔ آیا بڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے بچے کو، پی لیتا ہمارا جوتا 10 دن بیڈ سے نہ اٹھتا۔ سب نے باری باری ناک بند کر کے جوتے سونگھے اور اپکائی دے کر پاؤں میں پہن لیے۔ ماشاءاللہ آسیہ، تیری بہو بڑی سونی ہے، ایک عمر رسید خاتون نے مسکان کو دیکھ کر بے ساختہ تعریف کی۔ کرتی بھی کیوں نہ، سیاہ ساڑی میں نفیس سی جولری، دراز قد، دھان پان سا وجود، کھلے بال جو پشت کے ساتھ شانوں پر بکھرے تھے، سنہری آنکھوں پر بلیک اور گولڈن آئی شیڈو کا ٹچ، لبوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک۔ جب سیڑھیاں اترتی باہر لان میں آئی تو سب کے منہ کھلے پڑے تھے۔ وہیں آسیہ بیگم، جہاں اس کے پہناوے کے ڈر سے کچھ سہمی ہوئی تھیں، اسے یوں تیار ہوتے پا کر ان کی گردن خاندان میں کچھ اونچی ہو گئی، جیسے یہ ساری تعریف ان کی ہو رہی ہو۔ دادی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ فیری بھاگ کر آسیہ بیگم کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کچھ سٹپٹا کر اس کے یوں سب کے سامنے مخاطب پر گھورا، پر وہ بھی اپنی مما کی بیٹی تھی، چڑھ کر ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ دادی بتائیں نا اس کی ضد کی وجہ، اور سب کے دیکھنے پر انہوں نے اس کی گال کو چھوا۔ بہت پیاری، جیسی سچ کی فیری۔ ان کی تعریف پر جہاں گھورتی مسکان ریلیکس ہو کر مسکرائی تھی، وہیں فیری کھل اٹھی۔ لو یو سو مچ دادی، اس نے کہتے ہی آسیہ بیگم کے گال پر کس کر دیا اور ان کے سامنے اپنی گال پیش کی۔ وہ سب کو مسکراتا دیکھ کر مسکرائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گال پر لب رکھے کہ عجیب سے احساس ہوا، وہ مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایک بار پھر وہ خالص محبت سے بولی۔ فیری خوشی سے کھلکھلائی اور جھپٹ کر نور کی گود میں چڑھی۔ واؤ مما، یہ تو کتنی خوب پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نور جھینپ گئی، جبکہ باقی سب اس کی معصومیت پر ہنس دیے۔ داؤد بھائی کہاں ہیں؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ واقعی بہت دیر ہو گئی ہے رسم کو، عالیہ بیگم نے سر ہلایا۔ تبھی آسیہ بیگم نے نور کے پاس بیٹھی مسکان کو دیکھا۔ جاؤ برہان سے کہو داد کو بلائے، انہوں نے تنک کر کہا۔ وہ اپروچ گا کر انہیں گھورتی اٹھی۔ ان کا مخاطب کرنا اچھا لگا تھا، پر بیٹی بھی کہہ سکتی تھی۔ سنو، تم داد کے دوست ہو نا، وہ کہاں ہے؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے بریانی سے انصاف کرتے مسلسل بڑبڑاتے سمیر کے سر پر پہنچی، جو ٹھنڈے کا گلاس منہ کو لگا چکا تھا۔ مسکان کے سرد لہجے پر اچانک اسے اچھو لگا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے کھانستے دیکھتی رہی۔ چلو اب بس بھی کرو، سارے سال کے جراثیم یہی نکالنے ہیں کیا؟ وہ اکتا گئی۔ سمیر نے چور نظریں اٹھائیں۔ مجھے کیا معلوم بھابھی، باہر گیا تھا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتا لیگ پیس منہ سے لگانے لگا۔ بھابھی کے دیور اب سیدھے بتائے گا یا دوں ایک؟ وہ اس کی نظروں کا کترانا دیکھ چکی تھی، اور کیا وہ زیرک نگاہیں رکھنے والی مسکان سے بچ سکتا تھا؟ بھابھی مجھے سچ میں نہیں معلوم، وہ باہر کام سے گیا تھا، آپ دوسروں سے پوچھ لیں۔ وہ بھی تو کمینے میرے ساتھ تھے، اس نے بوکھلا کر کہا۔ اوہ گریٹ، جب وہ تمہارے ساتھ تھے تو جو انہیں معلوم ہوگا وہ تمہیں، اور جو تمہیں وہ انہیں۔ اب شرافت سے سیدھا بتاتے ہو یا نکالو ان ساری خالی پلیٹس کے 100 روپے؟ کیا مسی جی، اب ہم غریبوں کی شادی کے کھانے کے پیسے دیں، جبکہ معلوم ہے ہمارا گزارا اس پر ہے؟ کیوں تاریخ رقم کر رہی ہیں؟ تاریخ کی تو ایسے نہیں مانے گا، سب کو حد سے زیادہ شریف ہونے کا بخار چڑھا ہے۔
وہ چیخ کر کہتی پلیٹ سے فورک اٹھا کر اس کے شہرک کے قریب لائی۔ دیکھو اب بتا رہے ہو یا اس سے 2 منٹ میں تمہارا کام تمام اور 30 سیکنڈ میں تمہارے اس ناکارہ دل کا۔ اس نے زور دیا شہرک پر۔ وہ جھرجھری لے اٹھا۔ بھابھی میں نے سب کو اسے گھسیٹ کر گھر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بامشکل بولا اور پاؤں سے بوٹ اتارے۔ اگر وہاں نہ ملا تو پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ گھورتی ہوئی وہاں سے نکلی جبکہ آیت الکرسی پڑھتے سمیر نے اور زوردار بھرا ہوا نوالا لیا اور جوتے اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ آئے بڑے مجھے جوتے پلانے والے، اب معلوم پڑے گا۔ وہ ہوں کرتا رہ گیا جبکہ دوسری طرف بے بسی سے پڑے داد کی نظریں جب مسی پر پڑیں تو وہ جی جان سے کھل اٹھا۔ بھائی کی جان، اللہ کی رحمت نازل ہو گئی میری بہن، اپنے چھوٹے معصوم بھائی کو آزاد کرو۔ وہ چہک کر پھنسی آواز میں بولا۔ مسکان ہنستی ہوئی اسے کھولنے لگی۔ تبھی پارکنگ ایریا میں سیاہ لینڈ کروزر رکی۔ اس کے پیچھے ہی اس کے آدمی کی گاڑی جو وہاں الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی مشکوک لگے، آرڈر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کے آدمی مؤدب سے سر ہلا گئے۔ آپ بے فکر رہیں، میڈم کی سیفٹی ہمیں اپنی زندگی سے عزیز ہے سر۔ وہ سر ہلا کر مسکرایا اور دوسری طرف آ کر دروازہ کھولا۔ ہلدی کلر جس پہ گلابی پھولوں جیسی کڑھائی کی گئی تھی، بھاری پاؤں کو چھوتے فراک میں، نفیس سی ہیل پہنے، لمبی چوٹی، میک اپ کے نام پر ہمیشہ کی طرح لبوں پر اس کے لمس کی رنگت لیے، شانوں پر دوپٹہ پھیلائے، چوٹی میں بندھے بال۔ عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک سا ہاتھ تھاما اور اسے احتیاط سے باہر نکال لیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں سگار تھا جس کا دھواں حورالعین کی پہنچ سے دور تھا۔ عالم نے متبسم نظروں سے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا اور اس کی نازک کمر میں بازو ڈالا۔ وہ اس کے قریب ہوتی جھینپ گئی۔ ہم پہنچ گئے نا؟ ہاں، اس نے ہنکارا بھرا اور قدم اٹھایا۔ حورالعین نے سہم کر قدم اٹھایا۔ یہ بہت مشکل ہے، میرے پاؤں دکھ رہے ہیں۔ پھر تم نے ضد کیوں کی؟ وہ رک کر پریشانی سے اس کے پاؤں دیکھنے لگا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا یہ ایسے تکلیف دیتے ہیں؟ وہ شرمندگی سے آنکھیں میچ گئی۔ برقی کمکموں کی روشنیوں، پھولوں کی خوشبو، لائٹوں کے جھومر، لان میں چھوٹی چھوٹی لائٹ سے سجے قداور درخت، ماحول کافی سحر انگیز تھا۔ اور وہ اس کے ساتھ دونوں اطراف سجے لان کے بیچ سفید روش پر گھیردار پیلے رنگ کے پاؤں کو چھوتے فراک میں خوبصورتی سے دوپٹہ پینوں سے سر پر سجائے، اپنی انگلیاں آپس میں الجھائے مسترف ہو کر کھڑی تھی۔ اس میں سچ میں نہیں چلا جا رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا اگر خاندان کے سب لوگوں کے بیچ وہ اس ہیلز میں گر گئی تو۔ سوچ کر ہی اس کی خوبصورت بڑی سی آنکھوں میں نمی گھل گئی۔ سامنے ہی وہ گرے 4 پیس سوٹ میں خوبصورتی سے بھورے بال سجائے، لبوں میں سگار دبائے اس کے سامنے کھڑا تھا کہ آس پاس سے گزرتے لوگ انہیں رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ خاص کر سب کی نظریں سعیر عالم کی طرف اٹھ رہی تھیں جس کے سائڈ چہرے کے نشان، بری آنکھیں لمحہ بھر کو مبہوت کر دیتی، اور اس پہاڑ جیسے وجود کے سامنے ایک خوبصورت پیلے فراک میں حور کھڑی تھی۔ کون ہے یہ؟ جمال کی بیٹی ہے، اندھی جو پاس سے گزرتی عورت حور کو غور سے دیکھتی اپنے ساتھ کھڑی لڑکیوں کو بتانے لگی، پر اس کے جملے مکمل ہونے سے پہلے ہی عالم نے کافی غصے سے گھوٹ لیا لی۔ وہ ہڑبڑا کر آگے بڑھ گئیں۔ حور نے سن کر کافی مشکلات سے تاثرات چھپائے کیونکہ وہ جانتی تھی عالم اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات دیکھے گا تو بہت غصہ ہوگا اور شاید اس سے ناراض بھی ہو جائے، جو وہ قطعی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اینی پرابلم سر؟ انہیں رکتے دیکھ کر عالم کا آدمی آگے بڑھایا اور بہت مؤدب انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ سر ہلا گیا، پر کیسے گوارا کرے اس کی شہزادی کے سینڈلز کوئی اور لائے؟ اسے قطعی طور پر پسند نہیں تھا کوئی اس کی چیز کو چھوئے کو جا کے اس کے سینڈلز لانا۔ نہیں، جاؤ تم ایک فیصلہ کرتے، اس نے کہا۔ وہ سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا تم بالکل نہیں چل سکتی؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے حور سے پوچھا۔ وہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ مجھے تکلیف تو ہو رہی ہے، پر مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، پاؤں چلتے وقت ایسے ایسے ٹیڑھے میڑھے ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں گراتی بولی۔ وہ سمجھتا۔ سر ہلا گیا۔ انگلیوں میں دبا سگار واپس منہ میں دیتے وہ پنجوں کے بل روش پر اس کے قدموں میں بیٹھا، جہاں حور کی سانسیں اس کے یوں سب کے سامنے پاؤں میں بیٹھنے پر تھمی تھی، وہیں سب لوگ حیرت سے ششدر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے زیادہ حیرت زدہ تو بیسٹ کے آدمی تھے، اسے یوں اتنے لوگوں کے بیچ بیوی کے قدموں میں بیٹھے دیکھ کر۔ پاؤں تھوڑا اوپر اٹھاؤ، وہ بولا تو حور ہوش میں آئی اور احتجاج کرنے لگی، پر سعید کے پاؤں پکڑنے پر فوری اس کے سر پر ہاتھ ٹکایا گرنے سے بچنے کے لیے۔ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے اپنے پاؤں سے کٹن ہیلز نکالتے محسوس کرتی وہ منمنائی۔
क्या अब وہ नंगे पाँव जाएगी अपनी बहन की माइयों में? इन लोगों को कोई काम नहीं, नागवारी से कहते इसने पास नजरें उठाईं। वो सटपटा कर हैरतज़दा वहाँ से जाने लगे। आलम ने आहिस्ता से इसकी हील्स की एड़ी खींच कर निकाल दी। अब पहन कर देखो। दोनों एड़ियाँ अपनी जेब में रखते इसने वापस इसके पाँव में वो बगैर एड़ी वाली हील्स पहनाई जो अब फ्लैट्स की तरह बन गई थी। हाँ अब ठीक है, वो खुश होकर अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर देख कर। आई लव यू, इसने इनाम की सूरत में सरगोशी में कहा, साथ ही इसकी पलकें लरस गईं। आलम ने मुतबस्सम नज़रें इसके खिलते मुस्कुराते चेहरे को देखा, सरगोशी पर सर हिलाते इनाम कबूला और इसकी हील्स की स्ट्रिप्स लगाईं। यू आर अडोरेबल, आई लव यू टू। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर हाथ साफ करते सिगार मुंह से निकाल कर दूसरी तरफ धुआं छोड़ा और अपना बाजू वापस इसकी नाजुक कमर में डालते आगे बढ़ गए। आपने क्या कहा था? और उलझ कर पूछने लगी। बाकी कुछ नहीं, पर इंग्लिश ज़रूर वो पकड़ लेती थी। घर चलकर बताऊंगा, अभी फंक्शन एंजॉय करो। वो मानकर सर हिला गई। तभी कमाल साहब और इनके साथ खड़े लोगों की इसकी तरफ नजरें उठीं। पल को तो वो साख्त रह गए और दूसरे ही पल होश में आते इसकी जानिब लपके। वहीं बुरहान ने इसकी मौजूदगी पर नजरें फेर लीं। अलबत्ता हुरुलैन की सुर्ख रंगत को कुछ झटक कर ज़रूर देखा था। ये बीस्ट का कौन सा रूप था? वहाँ मौजूद इसके आदमी शजदर थे। वो कैसे इतने लोगों के सामने इतने बड़े स्टेट्स वाला शख्स इस लड़की के पाँव में झुक गया? इन्हें याद था अगर कहीं दूसरे ममालिक में मीटिंग के लिए गैंग से बुलाते थे तो इसका पहला जवाब इनकार होता था कि वो ना किसी के पास जाता है, ना ही किसी काम के लिए झुकता है। फिर ये क्या था? बीस्ट कोई मजाक या आम शख्सियत नहीं थी जो वो आसानी से कबूल कर लेते इस मंज़र को। वो सब ये ख्वाब अपना वहम समझने लगे क्योंकि इन्हें मालूम था बीस्ट नहीं झुकता बल्कि झुकाता है। सर ने मैडम के सैंडल्स की एड़ियाँ अपनी जेब में रख लीं। बहुत मुश्किल से हलक से बरामद हुए थे ये अल्फाज। हाँ देखा, दूसरों ने सरगोशी से जवाब दिया इसकी हैरतज़दा बात पर। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ मुस्कान, मेरी सगी भाभी। दाद ने अपना कोट पहनते कपड़े दुरुस्त करते ममनून आबदीदा होते इसके हाथों की पुश्त पर अकीदत से बौसा दिया। वो सटपटा गई। अब छोड़ो एक्टिंग, जिंदा बच गए हो, चलो रस्म के लिए देर हो रही है। अपना हाथ छुड़वाकर इसने टोका। इस अपनाहियत पर आंखें पहुँचता दांत चौंक गया। हाँ हाँ चलो यार मेरी बोनी जान, इंतज़ार में खफा ना हो जाए। वो हड़बड़ा कर कहता इसे पीछे छोड़कर लंबे डग भरता निकला। अल्फ। मुस्कान साड़ी के आगे घेरे से उलझ कर गिरने वाली थी, तभी बेसाख्ता इसे पुकारा। आ जाओ यार, देर हो रही है। वो उजरत में कहता वहाँ से गायब हो गया। मुस्कान हॉन्को की तरह इसे नज़रों से गायब होते देखती रह गई। अभी ही तो इतनी दुआएं मोहब्बत बहन भाई भाभी माँ देवर आपका बेटा हो रहा था और अभी ही वो गिरने वाली थी। पुकारा तो हौसला बढ़ाकर चला गया। ये सच में मासूम है या मासूम बनने की कोशिश कर रहा है? वो बामुश्किल अपनी साड़ी को ठीक करती वहाँ से निकली। लॉन में आकर इसे झटका लगा। वहीं दाद भी हैरत से शशदर था आलम को हुरुलैन समेत खड़ा देखकर। वो जैसे खिल उठा और आगे बढ़कर आलम से बगलगीर हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों आए। वो हुरुलैन से मिलता आलम से खुशी से बोला। इसने समझते सर हिलाया और एक वसीली नज़र वहाँ शरारत से मुस्कुराती मुस्कान पर डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कमाल साहब एक बार फिर बोले। आओ हूर, तुम्हें नूर के पास ले जाऊं। आलम से इजाज़त लेते हुए वो हूर का हाथ पकड़े वहाँ से जाने लगा। मिस्ती कहाँ है दाद? वो इसके मिलने के इंतज़ार में थी। वो आ जाएगी तुम आओ। इसे लेकर वो स्टेज पर झूले के पास आया। नूर दाद के रुकने पर वो समझ गई कि अपनी बहन के पास है। वहीं दूसरी तरफ नूर सकते में सर उठाए हूर के आ जाने पर बैठी थी। मिलोगी नहीं मुझसे? तुम्हारी शादी हो रही है ना, जैसे मम्मा कहती थी कि वो तुम्हारी शादी ऐसे धूमधाम से कराएंगी। तुम खुश हो नूर? मम्मा पापा बहुत खुश होंगे है ना? वो कहने के साथ ही जब्त का दामन छोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। जहाँ दाद इसे यूँ रोने पर बौखलाया वहीं नूर रोती हुई उठकर इसके सीने से लग गई। हुरुलैन वो इसके नकूश पर बौसे देती इसके सीने से लगकर दोनों रोने लगी। मम्मा पापा ने तो कहा था कि वो हमारी शादी किसी शहजादों से कराएंगे। हमारे लिए कोई शहजादे आएंगे और हम दोनों को साथ ले जाएंगे। वो रोती हुई बड़बड़ाई। हूर ने बामुश्किल इसके वजूद को संभाला। रोते नहीं पागल, हमारा दाद किसी शहजादे से कम है क्या? वो तुम्हें बहुत चाहेगा। हूर मुस्कुराती इसकी पीठ सहलाकर बोली। नूर महज सर हिला गई। अब क्या मेरे बच्चे को रुलाकर बुरा हाल करोगी? मुस्कान वहाँ आती दोनों को संभालने लगी। मिस्ती हूर चहकी इससे लिपट गई। मुस्कान ने नूर को भी अपने साथ खींच दिया। मम्मा मैं फेरी अपना भारी जालीदार फ्रॉक संभालती मुंह बसूड़ने लगी। ये तुम्हारा छोटा पैकेट है ना? वो हंसती पूछने लगी। मुस्कान ने भी हंसते हाँ कहा और हूर ने फेरी के लिए बाहें वाँ की।
فیری کے تو جیسے بھاگ کھل گئے، وہ اس ہور جیسی لڑکی اور اپنے کرش بیسٹ کی بیوی کی باہیں دیکھ کر یاہو کرتی ان میں سما گئی۔ فیری آہستہ، داد نے نرمی سے ٹوکا، ہورلین کی حالت کو نظر میں رکھتے۔ کوئی نہیں داد، یہ بہت پیاری ہے۔ وہ ہنس کر فیری کے چہرے پر انگلیاں پھیرتی اس کے گال پر کس کرنے لگی۔ اسٹیج کے نیچے کچھ دیر پہلے جب بہنوں کے پیار پر آپ دیدہ تھے، اب مسکرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت ہے نا، کتنی حسین ہے ماشاءاللہ، اللہ نے فرصت سے بنایا ہوگا اسے۔ حوریہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ آسیہ بیگم پھیکی مسکراہٹ سے ہنس دی۔ ہاں حسین تو ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، دیکھو سب کی نظریں ٹکی ہیں اس پر، نظر نہ لگ جائے بچی کو، کتنی معصوم ہے۔ عالیہ بیگم نے ستائش فکر مندی سے حامی بھری۔ مجھے تو وہ چھوٹی سی گڑیا جیسی نور پسند ہے، کتنی کیوٹ ہے، دل کرتا ہے کاٹ لوں اس کے گال پر۔ مشال جھٹ سے اپنے دل کی خواہش ظاہر کی۔ حوریہ نے اپنی آپی کو دیکھا۔ تم کیوں ایسے دیکھ رہی ہو یار، دونوں ایک ہی سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اللہ اللہ آپی کیسی باتیں کر رہی ہیں، دوراب بھائی کو بتاؤں گی، وہ فوراً بولی۔ نوشی آپی آپ بتائیں کون سی پیاری ہے، حوریہ نور؟ نوشین نے مسکان کے پاس ہنستی جھیپتی حور کو دیکھا اور پھر نچلا لب دانتوں میں دبائے داد کی موجودگی میں گھبرائی بکھلائی نور کو۔ سچ کہوں تو دونوں بے مثال ہیں، بلکہ تینوں، وہ جو ان کے پاس بلیک ساڑی میں برہان بھائی کی بیوی کھڑی ہے نہ، وہ بھی خوبصورت ہے۔ سب نے نظریں اسٹیج کی جانب اٹھائیں جہاں مسکان کے حصار میں حور کھڑی تھی، جبکہ فیری نور اور اپنی مما کا ہاتھ تھامے ہوئے اور اس انتہائی خوبصورت لمحوں کو داد اپنے موبائل میں مقید کر رہا تھا۔ آپ کمال، آپ کی چوائس کمال، سنا ہے اس کے بارے میں؟ ایسا بولیے نا بھائی، وہ دوبارہ سامنے کھڑی نہیں رہ پائی، اور میں نے تو رشیدہ سے سنا تھا وہ گئی برہان بھائی کے نکاح پر اتنے مزے کیے، دلہن نے شرائط 5-6 دفعہ نکاح پڑھوانا، پھر بیوٹیشین کو بیڈ کے نیچے چھپا کر خود پینٹ شرٹ میں نکاح پڑھوانا، انوکھی لڑکی ہے، پھر بولتی بھی ہے میرے کو تمہارے کو، بہت مشکل سے ہنسی کنٹرول کے بعد۔ مسکان حوریہ اور عالم بیگم کو مسکان کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ حیران ہوئیں۔ ہاں تو کیا ہوا، اس کی اپنی شخصیت ہے، نوشین فوراً بولی۔ لان میں موجود ہر عورت اور لڑکی کے منہ پر حورلین کی خسر پسر شروع ہو گئی تھی۔ وہی وہ انجان اب اپنی بہن کو جھولے میں داد کے ساتھ بٹھانے لگی۔ تم ناراض تو نہیں ہونا؟ سب سے نظریں بچا کر اس کے دوپٹے کے اندر اس کے ہاتھوں کو پکڑے وہ بولا۔ نور گھبرا گئی، یہ کیا کر رہے ہو داد، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی مسکان اور حور کو دیکھتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، پر داد نے الٹا مسکراتے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا دی اور اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی چھوٹی گلابی ہتھیلی سے ملاتے پشت کو انگوٹھے سے سہلایا کہ اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ چہرہ دہک کر جیسے لہو ٹپکانے لگا، اس نے مزاحمت چھوڑ دی۔ ناراض ہو؟ گمبھیر لہجے میں سرگوشی سے پوچھا، جبکہ اب انگلیوں کا ذات کر کے اس کے بےجان ہاتھ کی نم سے سہلائی۔ نور حلق تر کرتی اس کے لمس پر سر جھکائے آنکھیں پیچھے بیٹھی تھی، اور تب مزید سمٹ گئی جب دوپٹے کے اندر اس کا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو بونی، وہ مدھم آواز میں بولا، پر وہ کہاں جواب دینے والی تھی، مزاحمت کرنا بھی چاہتی تھی پر وہ کچھ نہیں کر پائی۔ پلیز داد، اس کے لمس پر وہ کسمسائی۔ ناراض ہو بونی، اسے مزید کچھ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے بولا۔ نور سانس روک کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ناراض ہونے کے لیے وجہ چاہیے، پر میرے پاس تو وہ بھی نہیں، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میرے دل کے قریب وجود کو یہاں لانے کے لیے، تنگ آ کر دبی آواز میں بولی۔ داد چونکا اور پھر ہنستی ہوئی حور کو دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ اوہ واہ، شکریہ میری بونی۔ وہ خوش ہوا تھا اور آہستہ سے ہاتھ اس کی کمر میں نکالا۔ نور نے گہرا سانس بھر کر فاصلہ قائم کرنا چاہا کہ اسی وقت پھر سے آہنی بازو حائل ہو گیا۔ نہیں کر رہی، تھک کر وہ بے بسی سے بولی۔ وہ ہنسا دل آویزی سے۔ مرد حضرات سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے جہاں عالم کے سامنے برہان بھی اپنے خوبرو شخصیت کے ساتھ بلیک 3 پیس سوٹ میں بیٹھا تھا۔ عالم کی ساری توجہ عین کی طرف تھی، جبکہ کان میں لگے آلے سے وہ اس کی ساری باتیں مسکراہٹیں سن رہا تھا۔ وہیں برہان اس کے چہرے پر موجود سرخ سفید رنگت پر اس نیلے نشان کو دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے کاٹا ہو اسے، اور کلائی پر بھی تو تھی سرخ جلی ہوئی اسکن، جیسے اس ٹکڑے کو آگ لگا کر جلایا ہو۔ وہ پوری طرح اس کے ذات کے پہلو میں الجھا ہوا تھا۔ رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ پیلے سرخ پھولوں سے سجے جھولے میں بیٹھے داد نور کو باری باری سب ہلدی لگانے لگے۔ حور مسکان کے ساتھ آ کر نور کو لگانے لگی، جہاں حور کی آنکھیں نم تھیں خوشی سے، وہیں نور کی جگمگانے لگیں۔ حور کل پرسوں آؤ گی نا؟ نور نے امید سے پوچھا۔ وہ ہنسی۔ ضرور میری جان، تمہاری شادی ہے، حور نہ آئے؟ اس کے گالوں پر ہلدی لگاتے وہ بولی۔ مسکان نے نور کو تو صحیح لگائی، پر داد کے پاس آتی وہ ہاتھ پورا بھر کر اس کے منہ پر مل چکی تھی۔ داد کا ہلدی سے بھرا منہ دیکھ کر فضا میں بھرپور قہقہے گونج اٹھے، اور یہ قہقہے کسی اور کے نہیں اس کے دوستوں کے تھے جو کافی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ او ظالمو، ہماری باری کب آئے گی؟ انہوں نے ہانک لگائی۔ وہاں سب ہنس پڑے۔ آ جاؤ پھر بتاتا ہوں، اب میں اکیلا نہیں ہوں، اس نے مسکان کے سمت دیکھ کر ان پر جتایا۔ سوری، پر میں آج بھی جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں، مسکان نے فوراً ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ مسکان پر وہ اگنور کرتی حور فیری کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلی۔
دانت کی حالت کاٹو بدن میں لہو نہ جیسی ہو گئی۔ وہیں ذیشان فہد والوں نے کہکہا لگایا۔ شور شرابہ عروج پر پہنچ گیا تھا، تقریب پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ یہاں دانت کا منہ سمیت پورا وجود ہلدی میں تھا اور زوردار چیخیں دہائیاں مار رہا تھا۔ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھتے پلکیں نہ جھپکائے۔ ہاں کچھ ڈر لگتا ہے اسے۔ جس ٹیبل پر فیری کے ساتھ مسکان بٹھا کر گئی تھی پاس ہی آواز آئی۔ اچھا، دوسرے کی حیرت بھری آواز آئی۔ ہاں آیا ہے، بیٹھا ہے اندر، دیکھنا ابھی اس کے پاس آئے گا نہ لینے۔ اس لڑکی کو جیسے اب معلوم ہوا ہو۔ ویسے بیوی کم نہیں ہے، اتنی حسین اللہ قسمت والے کو دیتا ہے۔ یہ تیسری کی آواز تھی۔ وہ ٹیبل پر سر ٹکائے خاموشی سے سننے لگی۔ حسن کا کیا کرے بندہ جب وہ کسی کام کا نہیں۔ یہ کوئی عورت تھی جو کہتی معنی خیزی سے ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ دوسری الجھ گئی۔ مطلب کیا بھائی؟ حسن کو گھونٹ کر پیے گا وہ، سنا تھا یہ منحوس تھی، اپنے یار کے ساتھ مل کر ماں باپ کو مروایا تھا، پھر اس کے ساتھ بھاگ گئی اور کئی سال غائب رہی۔ یہاں انہوں نے پورا پاکستان ایک کر دیا، پھر اس کے یار نے تو پتہ نہیں کون سے کونے میں چھپایا تھا کہ اسے مل کے نہیں پائی، اور پھر سالوں بعد ہاتھ آئی ایک اسپتال میں لاوارث پڑی ملی برہان کو۔ تب تھوڑی نہ اتنی حسین تھی، ہڈیاں رہ گئی تھی جسم میں۔ سنا تھا اس یار نے اپنا مطلب نکال کر دوسرے آدمیوں کے حوالے کر دیا تھا، پھر انہوں نے اسے بے دردی سے کاٹ چاٹ کر بالکل مردہ بنا کر راستے پر پھینک دیا۔ پھر انہیں تجسس ہوا، حور آنکھیں میچے درد سے سن رہی تھی اس انجان داستان کو۔ کیا کوئی اس کے درد غم کا اندازہ لگا سکتا تھا؟ اس وقت وہ منحوس ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو مروایا۔ مہینوں بعد اس کے دماغ میں وہی چیخیں، زہر گھلنے لگا۔ سارے وجود پر جیسے چیونٹیاں چبھنے لگی تھی، اس کے زخموں سے بہتا خون چوستا، اور کوئی مہربان ہاتھ انہیں نوچ کر دور پھینک رہا تھا۔ آپی کیا ہوا؟ فیری پریشان اس کے منہ سے نگلتی ٹیبل پر سفید جھاگ اور آنکھوں سے بہتے روانی سے آنسو دیکھ کر گھبرا گئی، اور حورالعین کی بوجھل ہوتی پلکیں دیکھتی خوفزدہ ہو گئی، جبکہ وہ تو خود کو اسی جہنم میں محسوس کر رہی تھی۔ کوئی اسے منہ کے بل زمین پر لٹائے، اس کی پیٹھ پر خنجر کی نوک سے اس کی سفید اسکن کو کاٹنے لگا۔ عالم! وہ اپنے ہاتھ پاؤں سونم محسوس کرتی بڑبڑائی۔ اسے یاد تھا روز کی طرح آج اس نے دوائی کھائی نہیں تھی، بلکہ زبان کے نیچے چھپا کر پھر آہستہ سے تھوکتی تھی، صرف عالم کو دکھانے کے لیے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ این وہ دوسری طرف ڈرائنگ روم میں بیٹھا عالم، عورتوں کی باتیں، شور، گلاسوں کی آوازیں، قہقہوں کے بیچ کچھ کچھ سنتا جھٹکے سے بڑبڑا کر اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا تھا، وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا سب کو وہاں حیران چھوڑ کر بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ اچانک کیوں چلا گیا؟ کمال صاحب بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہاں سب ان کے پیچھے لپکے۔ مما، پاپا، وہاں آپی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ فیری روتی ہوئی بھاگتی مسکان کے پاس آئی، جو نور کو روم میں چھوڑ کر عباسیہ بیگم کی ہدایات سن رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ مسکان ہاتھ میں موجود ہلدی والا تھال وہیں پھینک کر بھاگ گئی۔ اے اللہ، یہ کیا کر دیا لڑکی؟ مر تو نہیں گئی ہوگی نا؟ پھر کیوں میرے بیٹے کی خوشیوں کو خراب کر رہے ہیں؟ ان کی ناگوار بڑبڑاہٹ گونجی اور جھک کر تال واپس سمیٹنے لگی۔ فیری ان پر ایک نظر ڈالتی واپس بھاگ گئی۔ این شہزادی! وہ اس کے پاس پہنچتا اس کا وجود ایک دم باہوں میں بھر کر سینے سے لگا گیا۔ عالم چلو! وہ اس کے منہ اس کے کوٹ پر صاف کرتی بڑبڑائی۔ حورالعین! مسکان برہان داد بھاگتے اس کے پاس پہنچے اور سعید کی آغوش میں اس کا وجود دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ مسکان نے ہمت کرتے پوچھا۔ شٹ اپ! وہ اچانک حلق کے بھل دھاڑا کہ ہر کسی کا دل سہم کر کانپ اٹھا۔ سب خوفزدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے پیچھے ہونے لگے۔ یہاں آؤ تم! بے ہوش عین کی پیٹھ سہلاتے اس نے مسکان کو پاس بلایا۔ برہان چونکا۔ کیا کہنا ہے؟ مجھ سے کہو۔ اس نے مسکان کا بازو پکڑ کر خود کو آگے کیا۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی وہ اس کی بیوی کو مارتا۔ سعید نے قہر بھری نظروں سے مسکان کو دیکھا۔ داد اس کے رکے قدم دیکھ کر دانت پیس گیا۔ بولو! وہ برہان کا بازو جھٹک کر اس کے سامنے آ گئی۔ تبھی سعید نے بغیر فیری کو سینے سے لگائے کھڑے برہان کے شاکڈ سرخ چہرے کو دیکھے، دوسری طرف تھر تھر کانپتی 3 لڑکیوں اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہاں سب جمع ہو گئے تھے، ہر کوئی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا جو بگڑا بپرا کھڑا تھا۔ سزا دو انہیں ان کے دماغ کے حساب سے۔ اس کے دماغ میں بھرے اسٹوریز کے اسٹاک کو نکالو باہر اور بھیج دو انہیں لاک اپ میں۔ انہوں نے سعید عالم کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، سرد خوخوار لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکلا۔ اس کے پیچھے گارڈز بھاگتے گئے اس فیصلے کو سنتے۔ سارے ماحول پر سکتہ چھایا تھا، جبکہ خونخوار نظروں سے مسکان بپری۔
ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، برہان اس کے بیچ آیا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے ایس پی، تم بیچ میں نہیں آؤ گے۔ انہوں نے میرے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں انہیں جان سے مار دوں گی، وہ گرائی اور جھٹکے سے اپنے وجود میں چھپا پسٹل نکال کر سب کو وحشت زدہ چھوڑتی ان تینوں لڑکیوں اور عورت کو باہر چلنے کا اشارہ دیا۔ اگر تم انہیں لے کر گئی تو پھر یہاں نہیں آؤ گی، میں تم پر کیس کروں گا اگر تم نے انہیں کچھ کیا تو، برہان سرد لہجے میں بولا۔ کچھ پل تو مسکان سن رہ گئی، اس کی بات سن کر دوسرے ہی لمحے وہ دھاڑی۔ چلو ورنہ یہیں ساری گولیاں کھوپڑی میں نکال دوں گی۔ اس کی گراہٹ سب کے کان سن کر گئی۔ یکایک ہنسی کھلکھلاہٹ سے وہاں وحشت پھیل گئی اور وہ گھسیٹ کر ان چاروں کو گن پوائنٹ پر وہاں سے لے گئی۔ مشال، نوشی، عالیہ بیگم، حوریہ سب انگشتے بدندہ تھی۔ آسیہ بیگم خود سکتے میں پیچھے کھڑی یہ سب دیکھتی رہیں، سب کے منہ سے جیسے زبان نکل گئی ہو۔ فیری انجان سہمی برہان کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ داد نے سر جھٹکا، عالیہ بیگم والوں کی جانب متوجہ ہوا۔ معذرت آنٹی، آپ کو یہ فیس کرنا پڑا۔ اس کی بات پر وہ کیا کہتی، خاموش تھی۔ ان کے سامنے ابھی روتی بلکتی عورتوں کو وہ لڑکی لے کر گئی تھی، یہ کیا کہہ سکتی تھی وہ؟ چلیں، دراب سفیان نے ان سے کہا تو وہ فوراً ہراساں سی سر ہلا کر ان کے پیچھے ہوئیں، گاڑیوں کی طرف، یہاں تک کہ آسیہ بیگم سے ملنا بھی یاد نہیں رہا۔ اس لڑکی کی منہ سے بہتی سفید جھاگ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، جیسے اس نے زہر کھا لیا ہو یا کسی سانپ نے ڈنگ مار لیا ہو، ویسی ہی تو پیلی پڑ رہی تھی وہ۔ میں نے کہا تھا نا نظر لگ جائے گی بچی کو، سب گھور کر دیکھ رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، وہاں بہت کچھ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کہ کسے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس کڈنیپ ہو گئی تھی، سفیان نے بات کاٹ کر کہا۔ حوریہ لب بھیج گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کی کتنی حسین لگ رہی تھی، مسکراتی ہنستی۔ 2 منٹ میں کیا حال بنا دیا بچی کا، اور وہ لڑکی تو کتنی خطرناک تھی، برہان بھائی کی نہیں سنی، گھسیٹ کر لے گئی انہیں۔ اب کیا ہوگا؟ مشال پریشان مضطرب سی بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، دراب نے نرمی سے کہا۔ سب سر ہلا گئیں۔ مہمان چہمگوئیاں کرتے آہستہ سے رخصت ہونے لگے۔ برہان فیری کو اپنے روم میں سلا کر مسکان کے پیچھے جانے والا تھا، جبکہ داد ان کے گھر میں جاتے ہی منہ دھو کر وہاں سے گاڑی نکال کر بھاگا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ مسی کو نہ بتاتا، عالم کی اجازت نہ دینے کی بات، تو آج یہ کچھ نہیں ہوتا۔ جانتا بھی تھا کہ اس کا علاج چل رہا تھا، اسے خطرناک زہر دیا گیا تھا مارنے کے لیے، جو اس کے دماغ تک اثر کر چکا تھا، آدھے جسم پر پھیل چکا تھا۔ پھر کیسے وہ سب کچھ جان کر اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ آپ جائیں، سو جائیں سمی جی، عالم کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنے لیے کافی کا کپ اور اس کے لیے چائے بنائے ٹرے میں لے کر لاؤنج میں آیا۔ سمی نے پہلے اسے، پھر ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کو دیکھا۔ پھر یہ کیوں لائے ہو؟ اس نے تیکھے تون سے پوچھا۔ عارف مسکرایا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ میں کہوں گا آپ جائیں، آرام کریں، پھر آپ ہیروئن کی طرح کہیں گی نہیں، ان کے آنے تک میں تم سے بات کر لیتی ہوں، تب آپ مجھ سے میرا التعارف پوچھیں گی اور میں الشریف بندہ اپنی پوری الشرافت والی زندگی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ پہلے آپ کو مجھ پر الترس آئے گا کہ بغیر ماں باپ کے بچے کا یہ حال ہے، اس کے بعد الرحم، پھر دن گزریں گے، آپ کو مجھ سے اپنائیت کا احساس ہوگا، میری نظروں کے سامنے نہ ہونے پر الفکر مندی ہو جائے گی، الروح میں بے چینی ہونے لگے گی، آپ یوں ہی مجھے سوچتے میرے لیے ہر روز کچھ بنا کر رکھیں گی، پھر آپ کو فیل ہوگا میرا یعنی ماں بدولت کا آپ کی المبارک زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد العارب والعاری سے سمی جی آپ کو محبت ہو جائے گی، اور جب یہ راز کھلے گا تو آپ الناراض ہوں گی خود سے۔ اس کے بعد ہیپی شروعات۔ متبسم نظروں سے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ایک بازو صوفے کی پشت پر ٹکائے، دوسرے ہاتھ سے بلیک کافی کا کپ پکڑے وہ چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگا۔ اور یہ سب خالی دماغ پیٹ سے نہیں ہوگا، صرف بندہ ہی خرچ ہوگا، اس لیے چسکیاں بھریں اور آپ کے سامنے موجود الشریف بندے کا تعارف پوچھنا شروع کریں۔ سمی نے ساری بکواس پر دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ عارف جو ریلیکس بیٹھا شریر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں سر دیکھ کر ہڑبڑا گیا، فوراً سیدھا ہوا۔ کیا ہوا سمی جی، آپ کے سر میں درد ہے؟ اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آنا چاہا کہ سمی نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلاتا بیٹھ گیا اور پریشان مضطرب ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کون نہ مر جائے اس معصومیت پر، وہ تڑک کر تنزیہ بولی۔ نہیں نہیں پلیز آپ نہ مریں، میں نے بڑی پلاننگ کی ہے فیوچر کی سمی جی۔ وہ مچل اٹھا، سمی کا دل کیا سامنے رکھا کپ کرسٹل واس اس کے دماغ سے آ رہی انسان کے سر پر دے مارے۔
مار دیں سوچے مت سمی جی، میں محبت کی شروعات سمجھ کر قبول کر لوں گا، اس نے فوراً کہا۔ سمی گھبرا گئی، بھلا اس لڑکے کو کیسے معلوم وہ کیا سوچ رہی ہے، پر سامنے اس کی اپنے چہرے پر شاید رنگ سکڑی نظریں دیکھ کر وہ پل کو گھبرا گئی۔ بے ساختہ ہی پہلو بدلا، ایک تو اس کا جی انسان کو زج کر دیتا تھا، سمی بہن بھی تو کہہ سکتا تھا یا آپ بھی۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتی سوچنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ استغفر اللہ بولا۔ سمی سچ میں بوکھلا گئی، کچھ پل خاموشی سے اس کی چسکیوں کی آواز میں گزر گئے۔ تمہیں عربی آتی ہے؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ عارف دلکشی سے مسکرایا۔ تعارف کی سیڑھی نمبر 1۔ اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ جی الحمدللہ، صرف لکھ نہیں پاتا، نہ ہی لکھا ہوا پڑھ پاتا ہوں اور نہ ہی اسے سمجھ پاتا ہوں، باقی بول اچھی لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر سچائی سے بولا اور پھر اس کے تاثرات جانچنے کے لیے لبوں سے کپ لگا کر آنکھیں سکیڑ لیں۔ نہ لکھ پاتے ہو، نہ ہی لکھا پڑھ پاتے ہو، بلکہ سمجھ بھی نہیں پاتے، تو بول کیسے لیتے ہو؟ وہ ششدر بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا جیسے اس کی شہد رنگ آنکھیں مسکرائیں۔ سمی الجھن سے اس کے چہرے پر نظریں نہیں ڈال پا رہی تھی۔ وہ اس سے اس قدر بڑی ہونے کے باوجود بھی نروس ہو رہی تھی، اور یہ سارا قصور اس کی سکڑی روح کو جانچتی نظروں سے الجھتی شریر شہد رنگ نظروں کا تھا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے سمی جی، آپ نے اپنے اس الشریف والاری کو سمجھا ہی نہیں۔ چلے ایک لفظ بتا دیتا ہوں۔ مجھے جس کی تھی وہ تلاش تم ہو، خوشبو تیری سانسوں کی، میری پیاس تم ہو۔ مطلب؟ سمی نے لب دبا کر غصے سرخ اناری چہرے سے پوچھا۔ وہ بہت نہیں تو تھوڑا کچھ سمجھ لیتی تھی عربی کو، اور پھر اس میں لکھے صاف واضح بدتمیز جملے وہ کیسے نہیں جان پاتی؟ سمی جی مطلب میں کیسے بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ معصومیت سے بولا، ورنہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ جائے گی۔ آج تو ڈبل تہجد پڑھنے پڑیں گے، جھوٹ جو اتنا بول لیا ہے۔ وہ خود ہی سوچ کر شرمندہ ہو گیا۔ سمی جیسے اسے گھورتی سمجھ گئی، وہ سچ میں اس سے انجان تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ ایسے نہیں بولتے، کس نے بتایا تمہیں یہ؟ اب وہ اعتراض اٹھانے لگی۔ پھول عارف کے دل پر برس پڑے۔ سمی جی میرے دوست ہیں، آپ کو تو معلوم ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اس نے بتایا اور میں نے آپ کو سنا دیا۔ کیا غلط بات تھی؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ سمی گھبرا گئی۔ نہیں مطلب اچھا تھا، ہاں صحیح تھا، غلط نہیں تھا، بس تم آئندہ کچھ ایسا نہیں بولو گے، وہ بھی میرے سامنے، سمجھ گئے؟ وہ اس کے اچانک آنکھوں میں دیکھنے پر اپنی بوکھلاہٹ چھپائے صرف اس کی غلط سوچ کو جھٹکنے کے لیے وہ صحیح کہہ گئی تھی، ورنہ وہ جان بوجھ کر اس سے یہ بولتا تو وہ اس کا قیمہ بنوا دیتی عالم کے ہاتھوں۔ اچھا پھر تو مجھے بہت پسند ہے یہ، کتنا پیارا اظہار لفظ ہے۔ وہ خالی کپ رکھتا اب سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ سمی مزید گھبرا گئی۔ اس کا دل کیا بتا دے کہ لفظ نہیں الفاظ ہیں، وہ بھی ناقابل قبول، پر وہ اس دماغ سے آ رہی انسان کو کیا سمجھاتی جو بغیر معنی مطلب جانے ایسے بول گیا تھا۔ اس کے تو سوچ کر ہی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اچھا اور آپ کو کون کون سی لینگویج آتی ہے سمی جی؟ ہاں، وہ جو اپنی سوچوں میں تھی، چونک کر اسے دیکھا۔ اور کون کون سی زبانیں آتی ہیں آپ کو سمی جی؟ وہ پھر سے دہرانے لگا اپنا سوال، اور سمی اس کے جی میں جذبات ڈالنے پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ کوئی نہیں، صرف اردو، انگلش اور تھوڑی سی عربی آتی ہے۔ اس نے سرسری سا جواب دیا اور چائے کا کپ اٹھایا، پر وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ لائے میں گرم کر کے لاؤں؟ عارف نے اس کے جواب سن کر شکر کیا اور اس سے کپ لینا چاہا تو سمی نے انکار کر دیا۔ میرا پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، یہ تو بس ایسے ہی سامنے رکھی تھی۔ رزق ہے تو، اس نے وضاحت دی۔ ہاں تو رزق تو ویسے واپس ایسے چھوڑ دینا بھی تو گناہ ہے، جبکہ وہ آپ کے سے کہو اور آپ ایسے نہ کھائیں تو اچھا نہیں لگتا۔ آپ لائے میں گرم کر کے آتا ہوں، اس نے کہنے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ سمی نے تو فوراً ہی ان شہد رنگ آنکھوں کو قریب سے دیکھنے پر سر گھما لیا۔ عارف اس کے گریز پر ہلکا سا ہنس کر وہاں سے نکلا۔ رمشا سوئی ہوئی ہے؟ خاموشی سے اکتا کر اس نے سوال کیا۔ جی وہ جلدی سو جاتی ہے اور پھر 12 کے بعد اٹھ کر باہر بیٹھی رہتی ہے اکیلی۔ وہ اپنے لیے بھی کپ لے آیا، دوسرا بلیک کافی کا۔ تم نے ابھی وہ بھرا ہوا پیا تھا؟ سمی پہلے کپ پھر اس کے گلابی لبوں کو دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ پائی۔ اس کے بنا گزارا نہیں، یوں سمجھ لیں گرل فرینڈ ہے میری۔ گہرا سانس بھرتے وہ بولا، رات بھر مشینوں کے سامنے بیٹھ کر سر کپانے کے ساتھ یہ بلیک کافی ہی تو تھی جو اس کا ساتھ دیتی تھی اس حال میں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ اب تم کھانے پینے والی چیزوں سے بھی یہ رشتے رکھو گے؟ مطلب حد ہے عاری پن کی۔
وہ بڑبڑائی اور چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ چائے تو تعریف کے لائق تھی پر وہ نہیں کر پائی۔ اسے معلوم تھا اس کا کچھ کہنا ہوتا اور وہ فوراً پھیل جاتا۔ شکرانہ، وہ مسکرا کر بولا۔ سمی گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ اس بندے سے کچھ چھپا بھی ہے کہ نہیں؟ تم فیس ریڈر ہو یا ناول ریڈر؟ اس نے کوفہ سے زچ ہو کر پوچھا۔ عارف ہنس پڑا۔ میں ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہوں، لاپرواہی سے کہتا وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ سمی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم آری ہو؟ وہ تڑک کر بولی۔ شکرانہ، وہ دو بدو بولا۔ تب سمی کو احساس ہوا اس نے دماغ نہیں ساتھ جوڑا۔ تم دماغ سے آری ہو، وہ فوراً بولی۔ شکر، دل تو ہے، میں چلتا ہی اسی پہ ہوں۔ دماغ سے میرا دور دور کا واسطہ نہیں۔ بکواس مت کرو، عالم کو کال ملاؤ، پوچھو اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ وہ ٹائم دیکھتی ہوئی بولی۔ عارف چونکا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ میری مجال، جو کال کر کے پوچھوں گا کب آئیں گے؟ خادم کی کیا اوقات سمی جی، وہ عالم کو ڈسٹرب کرنے سے جلدی انکار کر گیا۔ تم کال کرو، میں خود بات کرتی ہوں۔ اس کے اٹل انداز کو دیکھ کر وہ سر ہلاتا اپنا موبائل جیب سے نکال کر عالم کو کال کرنے لگا کہ ناگن کالنگ دیکھ کر سمی سے ایکسکیوز کرتا سائڈ ہو گیا۔ وہ ہورولین کا پوچھ رہی تھی پر وہ تو ابھی آئے نہیں تھے۔ عارف نے الجھ کر پوچھا، کیا ہوا ہورولین کو؟ تب مسکان نے سے بتایا، جسے سن کر وہ خود طیش میں آ گیا۔ اس سے بات کر کے جو معلوم ہوا، اس نے جلدی عالم کو کال کی۔ دوسری کال پر اٹینڈ کرتے ہی عارف کی پریشان آواز گونجی، کہاں ہے عالم؟ ہورولین کہاں ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ ٹھیک ہے، ڈرپ لگی ہے، ختم ہوتے ہی پہنچ جاؤں گا۔ سمی سو گئی؟ عارف نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ آئیں گے پھر جائے گی سونے۔ اس نے سامنے غصے سے گھورتی سمی کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتے کہا، اچھا اسے موبائل دو۔ عارف نے سر ہلاتے قدم سمی کی طرف اٹھائے۔ یہ لے، عالم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے موبائل اپنی ہتھیلی پر رکھتے پیش کی۔ سمی، پل میں سمجھ گئی، یہاں رکھو۔ اس نے دانت پیس کر سامنے ٹیبل کی جانب اشارہ دیا۔ عارف کندھے اچکا گیا۔ بظاہر تو مسکراتے مگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے موبائل رکھا۔ کتنا سوچ لیا تھا اس نے کہ جب وہ موبائل اٹھائے گی تو اس کے نرم ہاتھوں کے پور اس کی ہتھیلیوں کو چھو کر لکیروں کو نایاب کر دیں گے، پر ظالم کا دماغ اس سے بھی زیادہ چلتا تھا۔ اپنی تو سالی قسمت ہی خراب ہے۔ بہن تھی، وہ دشمن ثابت ہوئی ہے۔ جسے بیوی بنانا چاہتا ہوں وہ بہن بننے کے لیے مچل رہی ہے۔ اب اتنا بھی بدصورت نہیں، اچھا خاصا خبرو مرد ہوں۔ اپنی کلین شیپ ہلکی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا وہ شکوے کرتی نظروں سے سمی کو دیکھنے لگا، جو عالم کی کوئی بات سن رہی تھی۔ سر جھٹک گیا عالم کو سمجھانے کہ وہ کافی لیٹ آئیں گے، اس لیے وہ سو جائے، صبح نماز پر ملیں گے۔ سمی تو انہیں دیکھ کر سونا چاہتی تھی پر بھائی کا حکم بھی تھا، آنکھوں پر تھا، اور کچھ اس حد سے زیادہ شریف بندے کی باتوں سے پک بھی گئی تھی، اس لیے حامی بھر لی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ جب موبائل ٹیبل پر رکھ رہی تھی، عارف نے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بھلا میں کیوں ناراض ہونے لگی تم سے؟ ہاں، صرف بری باتیں سوچنا چھوڑ کر پڑھائی پر توجہ دو، وہ کہہ کر چادر سنبھالتی سیڑھیوں کے سمت بڑھ گئی اور پیچھے۔ عارف کا منہ کھل گیا۔ کیا میں اسے نرسری کا بچہ لگتا ہوں؟ یا اللہ! اس نے صدمے سے بال مٹھی میں جکڑ کر اوپر دیکھا۔ میرے جتنے لڑکوں کے تو دو دو بچے ہوتے ہیں اور ایک میں انہیں بچہ لگتا ہوں؟ لگتا ہے مجھے مونچھیں بڑھا دینی چاہیے، پھر تو انہیں احساس ہو کہ میں شادی کے لائق اچھا خاصا جوان مرد ہوں۔ وہ جھپٹ کر موبائل اٹھاتے بڑبڑاتا ایل ای ڈی آن کر کے صوفے میں دھنس گیا۔ اب اس کی ساری سوچیں مسکان اور داد کی طرف تھیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے۔ وہی ہو، شکر تھا اسے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے روز کی طرح دوائی کھلائی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو اس نے دوائی نہیں کھائی؟ عالم کرخت لہجے میں ڈاکٹرز پر دھاڑا۔ دیکھیں سر، یہ رپورٹس دیکھیں اور یہ پچھلی دیکھیں۔ انہوں نے دونوں رپورٹس سامنے کی، جسے عالم نے جھپٹ کر پڑھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں میڈم کی ابتدائی حالت تو یاد ہوگی جب اسے منٹس کے حساب سے ان امریکن ماہر ڈاکٹر سے زہر دیا تھا۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی جو میڈم پر اثر دیر سے ہوا، ایک جادو تھا، اللہ نے ان کی زندگی لکھی تھی۔ مزید ابھی ان ڈاکٹرز کی جان لیوا سازش ناکام رہی۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زہر کتنا بھی کیوں نہ ہو ختم ہو، پر اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے، جیسے میڈم پر۔ انہیں دورے پڑتے ہیں، اس سے آپ واقف ہیں، اور منہ سے جھاگ نکلنا یہ زہر نہیں۔ وہ دہشت کے زیر اثر ماضی میں پہنچ جاتی ہیں اور خود پر ظلم جھیلتی چیخنا چاہتی ہیں، پر آواز خوف سے جو حلق میں دب جاتی ہے اور اس کی غوغر کی صورت میں تھوک جھاگ کی طرف باہر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا، ان دوروں سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، وہ خود کی جان لے سکتی ہیں۔
کیونکہ وہ تب آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی، وہ خود کو اسی قید میں محسوس کرتی ہیں اور سب جھیل رہی ہوتی ہیں جو ان پر گزرا ہوگا۔ یہ خطرناک بیماری ہے جس میں انسان ماضی میں نہ صرف چلا جاتا ہے بلکہ گزرا ہوا کل اسے آج لگتا ہے، اور اس کل میں کیے گئے ظلم، باتیں، دہشتیں اسے سب آج میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور میڈم کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا تھا انہیں تب تک دوائی دینی ہے جب تک وہ بالکل بھول نہ جائیں اپنے ماضی کو۔ جیسے آج دوڑا پڑنے کے باوجود وہ آپ سے مخاطب تھی کہ آپ اسے وہاں سے لے جائیں، مطلب اس پر اثر ہو رہی ہیں دوائیاں، وہ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اگر وہ آج دوائی کھاتی تو یہ نہ ہوتا جو آج ہوا ہے۔ ان کے دماغ پر ماضی کی یادیں اثر کرتی ہیں۔ بہرحال آپ انہیں صرف دکھ، تکلیف اور ماضی کی پہنچ سے دور رکھیں، ورنہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شٹ اپ۔ لب بینچ سے سنتا عالم غصے سے ٹوک اٹھا۔ ڈاکٹرز خود خاموش ہو گئے۔ اس نے اسے دوائی کھلائی تھی تو کیا اس نے پھر منہ سے نکال دی تھی؟ کیوں آخر وہ اس کی زندگی سے کیسے کھیل سکتی ہے اتنی بے رحمی سے؟ دوائی دی اسے، رپورٹس ان کے حوالے کرتے وہ بولا اور موبائل واپس جیب میں رکھی۔ جی دوائی دی ہے، ڈرپ بھی لگا دی ہے، دائیں طرف کھڑے ڈاکٹر نے کہا۔ وہ اس وقت روم کے سامنے کوریڈور میں کھڑے تھے جہاں دوسرے ڈاکٹر آتے جاتے سینئر ڈاکٹرز کو اس آدمی کے سامنے دائیں بائیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہیں عالم سن کر سر ہلا گیا۔ کتنے بجے جا سکتے ہیں؟ سر صرف آدھا گھنٹہ، ان میں ایک بولا، اور عالم سر ہلاتے وہاں سے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ چلے گئے۔ جب ہی لفٹ سے نکل کر بھاگتا الف سعید کو کوریڈور میں کھڑا دیکھ کر اس کے پاس پہنچا۔ عالم ہرولین کیسی ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا اور ڈور میں بنے چھوٹے سے گول نما ونڈو سے جھانکا اندر جہاں وہ خاموشی آنکھیں چھت پر ٹکائے پڑی تھی۔ اندر مت جاؤ سعید، اسے اندر جاتے دیکھ کر غصے سے بولا۔ الف نے ٹھنڈی سانس بھرتے مڑ کر اسے سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جاگ رہی ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ بھلے ہی مسکان انہیں سزا دے، میں بیچ میں نہیں آ رہا، پر حور سے مل لو، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے سعید نے سختی سے لب پیوست کرتے خود پر ضبط کیا۔ اس کے باوجود بھی وہ پوری طرح خود پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ تم آئندہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے کالر کو پکڑ کر جھٹکا دیتے اس پر غرایا کہ سارے ہاسپٹل میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ جس نے اس کی غراہٹ سنی وہ جھرجھری لے کر اٹھا۔ نہیں کہوں گا آئندہ۔ وہ اس وقت عالم کی جگہ بھوری سرخ آنکھوں میں بیسٹ کو پہچانے بمشکل خود کو سنبھالتے بولا تھا۔ شکل دفع کرو سب اپنی، وہ میرے لیے جاگ رہی ہے۔ تم سب کبھی اسے خوشی نہیں دو گے، دور ہو جاؤ اس سے، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے دور کر دوں گا اس وجہ کو جو اسے اپنے قریب کرنا اور تکلیف دینا چاہتی ہے۔ وہ دروازے سے دور کوریڈور کے فرش پر الف کو پھینکتا دھاڑا۔ تم نور کے لیے یہ نہیں بول سکتے عالم، الف تڑپ کر گرایا۔ میں کسی کے بارے میں بھی بول سکتا ہوں، ڈیپینڈ تم پر کرتا ہے کہ تم اسے کتنا بچاتے ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتا خود پر ضبط کرتے اندر بڑھ گیا جبکہ الف نے اس کی پشت کو دیکھتے زور سے مکہ فرش پر مارا اور کھڑا ہوتا ونڈو کے قریب آیا جہاں وہ اب اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے پوری طرح قید کیے حق جما لیا تھا اس پر جیسے تھی ہی اس کی۔ غصے سے سوچتا وہ مٹھیاں بھیج گیا اور مڑا تو سامنے خاموش کھڑے برہان کو پا کر ایک پل کے لیے ساخت ہو گیا۔ تم اس سے ڈرتے ہو رائٹ؟ اس کے ماتھے سے نکلی ہلکی سی بوند کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے ہوئے جتا کر بولا۔ میرے حساب سے تمہیں ابھی تک زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے تھا جہاں تک تمہارا ڈر ہے۔ وہ چبا چبا کر لفظ ادا کر رہا تھا۔ میرا ڈر اپنی جگہ بھائی، پر اس کے پاس ہماری کزن ہے ہرولین جس پر اس کا حق نہیں، ہمارا بھی ہے۔ وہ زور سے بولا۔ دوسروں کی سزا وہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ دوسرے چھوڑو داد، وہ ہی ہماری نہیں رہی۔ سب کچھ جانتے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے ہم قدم ہے۔ برہان کو جو شک تھا سعید سے اسے اس انداز میں بات کرتے دیکھ کر، وہ اس کے ابھی بھی غصے کو دیکھ کر زائل ہو گیا تھا۔ وہ فیری کو بمشکل مسکان کی غیر موجودگی میں سلاتے باہر داد کے پیچھے جانے لگا تھا کہ مل کر اسے ڈھونڈیں وہ کہاں گئی ہے، پر اس کے باہر نکلتے ہی لاؤنج میں بیٹھے ان تینوں لڑکیوں کے والدین اور عورت کے جوان بیٹے شوہر بھی موجود تھے۔ اسے دیکھتے اس کے دونوں ماں باپ اس پر چڑھ دوڑے۔ ماں کے طنز کے تیر کہ بڑی اچھی لڑکی بیاہ کر لائے تھے جو اپنے شوہر کے حکم کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، غیر محرم کے حکم پر سر کو خم دے کر اکیلی رات میں نکل گئی، اور وہ بھی انہیں سارے خاندان میں بدنام دہشت گرد ثابت کرتے سب کے سامنے پسٹل نکال کر۔ آسیہ بیگم کمال صاحب کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے جو وہ کہہ رہی تھی کہ ایسی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بساتی، اور وہ تو شروع سے ہی ایک کریکٹر لیس ماں کی بیٹی ہے، کچھ رنگ تو ہوں گے اس میں۔ اس بات پر برہان ان سے لڑ کر یہاں پہنچا تھا، پھر داد کا انداز غصہ ہر ڈھرمی غراہٹ بھرا دیکھ کر وہ پوری طرح الجھ گیا۔ تب اسے وہ اپنا داد نہیں لگا تھا جو معصوم کے ساتھ ڈرپوک بھی انتہا کا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا، نڈر، بے خوف، بہادر، پر اب اسے
ایسے ہی اپنے سامنے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ کافی جذباتی ہو گیا تھا۔ بھائی وہ نادان ہے، کچھ نہیں سمجھتی، آپ اس سے بدگمان نہ ہو۔ مسکان کا معلوم ہے اس نے اپنا سوال پوچھا، حالانکہ دل کر رہا تھا ابھی اندر جائے اور اس سے چھین لے حور کو، اسے دیکھے، اس کی حالت کا پوچھے، پر وہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ بھولا نہیں تھا اپنی بے عزتی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، داد انکار کرتا ایک تھکن بھری نظر دروازے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی برہان نے موبائل کان سے لگایا۔ اس نمبر کی لوکیشن دیکھو اور فوراً ہی لیڈی آفیسرز کے ساتھ مجھے بھی یہاں سے لیتے جاؤ، اس نے ایس ایچ او سے کہا جو اس وقت راؤنڈ پر تھا، اور اسے اپنی لوکیشن بھیجتے وہ ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ حور نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ چل رہے ہیں، صرف کچھ دیر، اس کے گال سہلاتے وہ بولا اور جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑتی کچھ خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہونا چاہیے تھا پر میں ہو نہیں پا رہا، حالانکہ تمہاری اس غلطی پر مجھے تھپڑ مارنا چاہیے تمہیں، وہ اس کی انگلیوں کے پور لبوں سے لگاتا بولا۔ سارا غصہ، قہر، وحشت اس کا چہرہ دیکھتے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، اور وہاں صرف اسے سینے میں پیچنے کی تڑپ تھی جو کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں سمی کو بتاؤں گی آپ نے مجھے تھپڑ مارا، وہ منہ بنا کر بولی۔ عالم نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے مارا نہیں، مارنا کہا ہے، اس نے ٹھہر کر الفاظ ادا کرتے جتایا۔ ہاں تو مارنا اور مارا ایک ہی تو بات ہے، اس میں بھی میم رے الف آتا ہے اور اس میں بھی۔ اس کا دماغ تیز تھا جس سے عالم قطعی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ایسی بے وقوفیوں میں۔ تم نے مجھے ہرٹ کیا ہے، دوائی کیوں نہیں کھائی میرا بچہ؟ اگر کڑوی لگی تھی تو تم مجھے کہہ دیتی، میں اس کے بعد تمہیں کچھ کھلاتا، پر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ خفا ہو کر بولا۔ اب کی بار حور تڑپ گئی، فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں تو عالم بس آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، مجھے اب ویسا محسوس نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا، پر مجھے کیا معلوم کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی، میں بہت بری ہوں ہے نا؟ وہ رونے لگی تھی اور عالم اس کی ساری بات سن کر مسکرا دیا۔ تم ٹھیک ہو رہی ہو، روتے نہیں میری شہزادی۔ ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ تم ٹھیک نہیں، عالم نے کہتے چیئر چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے آنسو صاف کیے، جبکہ حورالعین نے گردن اٹھا کر اس کے گوٹ پر اپنی ناک رگڑی۔ آپ اب ہرٹ نہیں؟ نہیں، اس کے ڈر کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ اچھا پھر اس دن والا موبائل میں گانا لگا کر دیں؟ پتہ نہیں نور اور مسنی کیا سمجھ رہی ہوں گی کہ میں بہانہ بنا کر انہیں چھوڑ آئی اچانک۔ نور نے مجھ سے کہا تھا وہ میرا روم میں انتظار کر رہی ہے، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے فرمائش کر کے اداس ہو گئی۔ عالم نے بغیر کچھ کہے موبائل پر اس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیے گئے سانگ میں سے ایک پلے کیا، حالانکہ وہ سمجھتی کچھ نہیں تھی، پھر بھی اسے سننا اچھا لگتا تھا۔ کبھی کبھی جب موڈ ہوتا، عالم سے موبائل لے کر اس نے اپنے سینے پر رکھ دیا اور خود اس کے ہاتھ کی گرمائش لمس گال پر محسوس کرتی آنکھیں مودے پڑی تھی۔ فضا میں مدھم سی خوبصورت آواز بکھری ہوئی تھی اور وہ ہاسٹل میں بڑے مزے سے پڑی تھی اس کی گود میں سر رکھے، جبکہ گلوکار میوزک کے مدھم سروں میں کہہ رہا تھا۔ گانے کے ختم ہوتے ہی عالم نے متبسم نظروں سے اس کے گلابی لبوں کی مسکراہٹ دیکھی اور آہستہ سے انگلی اٹھا کر اس کے پنکھڑیوں جیسے گلابی لبوں پر پھیری۔
जैसे इसकी मुस्कुराहट को छूना चाहता हो, पर जानता था अगर मुस्कुराहट को छूने की चीज़ होती तो हज़ारों लोग नोच कर फेंक देते एक दूसरे के लबों से। वैसे भी वो अब भी बाज नहीं आते थे अपनी जहरीली ज़ुबान के जौहर दिखाकर। इसका हाथ आहिस्ता से इसके पेट पर कहा गया जहाँ वो सिमटी थी। वहीं आलम ने झुककर इसके सर का बौसा लिया और मध्यम सी आवाज़ में गुनगुनाया इसके कान में, ड्राइविंग मी क्रेजी, बट यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी, आई नीड यू गर्ल। आप गा रहे हैं? हुरुलैन ने बोझल आंखें फैलाकर हैरत से पूछा। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो हंस पड़ा इसकी पलकों को छूकर। आप गुनगुना रहे थे, कितनी अच्छी प्यारी आवाज़ है। मेरी माने तो ऐसे बेरोज़गार बैठने से बेहतर है गाने गाएं, बहुत पैसे मिलेंगे। नूर ने मुझे बताया था। वो मशवरे से नवाजने लगी। एक तो इस नूर ने तुम्हारे दिमाग में फालतू का फितूर भर दिया है। वो बड़बड़ाया कि हुरुलैन सुन ना सकी। अच्छा, क्या बता रहे थे मुझे? वो सुर्ख होती पूछने लगी। आलम ने डॉक्टर के नंबर पर मैसेज करते बोतल को देखते ड्रिप निकाली। मैं कह रहा था कि तुम मुझे पागल कर रही हो शहजादी। वो इसके चेहरे पर झुककर नरमी से मोहब्बत भरी शरारत करता इसे बाहों में भर गया। वो वहाँ से निकल रहा था तभी डॉक्टर भी इसके पीछे आए। कुछ नई दवाओं का नुस्खा इसके हवाले करते फीस लेकर अंदर वापस बढ़ गए और आलम को बाहर आते देखकर इसके आदमी ने भागकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, जहाँ सीटों को जोड़कर इसके आराम के लिए बेड की शक्ल दी गई थी। आहिस्ता से इसे लिटाकर वो डोर लॉक करके अपनी जगह पर आया। होरोलैन की सीट बेल्ट बांधकर अपनी बांधी और ग्लास पर पर्दे बराबर कर दिए। हमें माफ़ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, ये तो उन्होंने कहा था, हम बेकसूर हैं बहन। वो तीनों लड़कियां रोती इसके हाथ में हंटर देखकर ज़मीन पर गिड़गिड़ा रही थीं और इनसे मुख्तलिफ हालत इस औरत की भी नहीं थी। तुम बेकसूर हो। तुम जैसे लोग ऐसी बातें सुनकर इन्हें बढ़ावा देते हो, बजाय टोकने रोकने के इन्हें मज़ीद हिम्मत देते हो कि वो आगे बढ़ाएं इस बात को, और तुम कह रही हो कि तुम बेकसूर हो। इनके बालों को मुट्ठियों में जकड़े अपने बूट की ठोकर रसीद कर रही थी, जबकि इस औरत के वजूद पर वो अपने हाथ में मौजूद हंटर से वार करने लगी। बंद फ्लैट के साउंड प्रूफ रूम में दहला दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। माफ़ कर दूं मैं तुम सबको। वो गज़बनाक हुई। इन पर कुर्राई के लहूलुहान वजूद लिए रोते वो एक दूसरे में सिमट गईं। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसी बातें नहीं बनाऊंगी। मुझे बख्श दो, माफ़ कर दो। वो औरत से सख्ती इसके पाँव में गिर गई। फिर से गलती, फिर मुझसे माफ़ी। तुम्हें एहसास खुदा का नहीं, डर डर है जो जूतों का जाहिल। औरत इसने भारी लांग स्या बूट्स वाली ठोकर इन्हें रसीद करती है सर्द आवाज़ में बोली और घुमाकर हंटर इसकी पीठ पर मारा के चीख लड़कियों की निकल गई। इसके बाद वो रुकी नहीं। इसका हाथ किसी जालिम की तरह चलने लगा कि इन्हें लगा इनकी सांसें जाने लगी हैं। एहसास हुआ कि तकलीफ देती हैं बातें। वो गहरे सांस भरती अदमुए इनके वजूद के पास बैठी ऐसे ही तकलीफ़ होती है। अल्फाज की बेहिस बेराह रवि पर डाल देती हैं तुम जैसों की ज़ुबानें। एहसास नहीं होता कि हर खुदा से नहीं डरते, बातें कहानियाँ बनाने में माहिर होते जा रहे हो। अगर अल्फ का हुक्म ना होता तो मैं सबकी ज़ुबानें काट देती इस हराम हरकत पर खुश हो जाओ, अपनी ज़ात की वजह से बच गई। वो तेज़ लहजे में इन पर एक नफ़रत भरी नज़र डालकर वहाँ से निकली। पीछे वो बेहोश लहूलुहान वजूद इसकी बातों से लापरवाह बेनियाज पड़े थे, जबकि वो पहले साड़ी में थी, अब ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट पर ब्लैक ही जैकेट पहने, हाथों पर ग्लव्स, पाँव में लॉन्ग बूट्स, बालों की टेल पोनी थी। वो कुछ देर की मुस्कान से अक्सर मुख्तलिफ थी। अपने हाथों से ग्लव्स उतार कर इसने वहाँ मौजूद आदमी के हवाले किए, साथ हंटर भी। होश आ जाए तो इन्हें सही सलामत इनके घर पहुँचा देना। वो कहकर रुकी नहीं और मोबाइल पर आलम से रब्ता करने की कोशिश करती। गेट तक पहुंची थी कि तभी पुलिस की गाड़ी इसके फ्लैट के बाहर आकर रुकी। लड़कियां और वो औरत कहाँ हैं? बुरहान करख्त लहजे में इसे सर से पाँव तक देखता गुस्से से बोला। अंदर है, ले जाओ, वैसे भी मेरा काम हो चुका है। मोबाइल ऑफ करती जेब में रखकर मुंह में बबल डालने के साथ कंधे उचकाती बोली। पीछे खड़े एसएचओ अरमान और लेडी ऑफिसर्स हैरत बेयकीनी से मुस्कान को देख रहे थे। ये फ्लैट शहर से काफ़ी दूर था और इस पहर में वो लड़कियाँ इस वक्त यूँ अकेली यहाँ हैरत से मरने का मुकाम था और हुलिया भी तो आम नहीं था। अरेस्ट हर, इसने नफरत से इसे देखते एएसआई शुमाइला से कहा। वो फ़ौरन हरकत में आई और एसपी का हुक्म मिलते ही इसने आगे बढ़ते ही मुस्कान की कलाइयों में हथकड़ियाँ पहनाई। यहाँ जो कोई भी है इसे अरेस्ट करो जल्दी, इसने दूसरा हुक्म दिया। यहाँ कोई नहीं, जो था वो जा चुका है, इसने बब्बल चबाते हुए बेनियाजी से बताया। तभी पूरी ज़ोर से बुरहान का हाथ घूमा और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। जब बोला जाए तब बोलो। मुस्कान आरिफ इसके जबड़े को मुट्ठी में जकड़े वो इसके मुंह पर हिकारत से बोला। सब सुन खड़े थे बुरहान के गुस्से पर, जिसने मुस्कान के चेहरे को एक तरफ झटक कर अंदर बढ़ गया और
ASI سے لے جا کر پولیس موبائل میں بٹھانے لگی۔ ارمان وہیں کھڑا تھا لیڈی آفیسر کے ساتھ، البتہ باقی سب اندر گئے تھے۔ مسکان اندر گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں اندھیرے کی وجہ سے وہ صرف اتنا ہی دیکھ سکی جیسے وہ ان کے بے ہوش وجود کو گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ وہ ہنس پڑی تلخی سے۔ نادان SP، داد وہ مایوں میں ہے، تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، اور تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ برہان کہاں ہے؟ آسیہ بیگم، جو داد کے آنے اور اس کے ماتھے پر چھوٹا سا زخم دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی، اسے نور کے روم میں جاتے دیکھ کر ٹوک کر بولی۔ داد نے دروازے پر ہاتھ رکھتے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے میں ان رسموں کو نہیں مانتا جن کا اسلام میں بنیاد ہی نہیں۔ یہ دنیاوی ہے اور انہیں انہی تک رہنے دیں۔ میں آپ کے مجبور کرنے پر یہ سب نبھا رہا ہوں، مزید کوئی امید مت رکھیں۔ اور یہ چوٹ کچھ نہیں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، بس گھبرانے والی بات نہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آسیہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ہاں، یہ بھی حقیقت تھی کہ انہوں نے بہت منتوں سے اسے ان رسموں کے لیے بنایا تھا، ورنہ وہ بس سادگی سے رخصتی چاہتا تھا۔ اور آسیہ بیگم اپنے اور ہر لڑکی کی طرح نور کے ارمانوں کا سوچتے اسے فورس کیا تھا۔ آسیہ بیگم نے سر ہلایا۔ برہان کہاں ہے؟ آیا نہیں؟ آتے ہی ہوں گے بھائی، وہ کہہ کر ان کے ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیتا اندر روم میں چلا گیا۔ آسیہ بیگم ایک نظر برہان کے روم میں بیڈ پر سوئی ہوئی فیری پر ڈال کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں سب بیٹھے تھے۔ داد کو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ حور کی یہ حالت ہے، وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی مٹے مٹے میک اپ بغیر چینج کیے وہ صرف دھلے ہوئے منہ ہاتھ کے ساتھ بیٹھنے کے انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ شاید حور کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھی تھی، پر تھکن کی وجہ سے سو گئی تھی اور اب اس کا سر لڑک کر کندھے پر آ رہا تھا۔ وہ جی بھر کر فرصت سے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ مایوں میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جب بھی اس کے جھکے سر کی طرف نظریں اٹھتی تو وہ ساکت سی ہو جاتی، پر سب کچھ اس کے سوچ کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس کے دوست اسے حوصلہ بڑھا کر جا چکے تھے، مہمان بھی چلے گئے تھے، اب کوئی نہیں تھا گھر میں۔ اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز، نازک توبہ شکن سراپے، کھلے سیاہ بکھرے بال سوئی ہوئی کوئی معصوم پری لگ رہی تھی، چھوٹی سی۔ داد کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، دل نے چاہا سینہ چیر کر اسے اندر چھپا دے، ایسے پاگل جذبات تھے اس کے لیے۔ جانے کیوں وہ بچپن سے ہی اسے دیکھ کر اس کی طرف مسلسل کھینچ گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ چھوٹا تھا تو برہان کی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے وہ جمال اپنے چاچا کے پاس پہنچ پائے تھے، اور پھر پہلی بار ان کے گھر گیا تھا تو چھوٹے سے حبس زدہ صحن میں ایک چھوٹی سی بونی جیسے لڑکی نیچے رکھی کاپی پر جھکی ہوئی تھی۔ ان کی چچی نے اسے تعارف کروایا کہ وہ ان کی بڑی بیٹی ہے، حورالعین سے کچھ منٹس بڑی نورالعین۔ برہان داد نے جب حورالعین کو دیکھا، اس کے قد کو دیکھا، پھر اسے دیکھ کر برہان کو کچھ حیران ہوا، پھر خاموش رہ گیا، محض مسکرا کر۔ پر داد نے وہیں بلند قہقہہ لگایا تھا کہ یہ تو ابھی اتنی ہے جیسے ابھی اپنی 5 سال کی لڑکی، جبکہ حورالعین اس سے بڑی لگ رہی تھی، 8 سال کی۔ وہ غصے سے گھورتی منہ بسور کر رہ گئی، اور اپنی مما کے تعارف کروانے پر ناک بھویں چڑھا لیے تھے، البتہ حورالعین ان سے کافی اچھی طرح ملی تھی۔ داد نے فوراً ہی پہلی بار اسے بونی کا لقب دیا تھا کہ اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا، جس کی وجہ سے برہان کو معذرت کر کے داد کو وہاں سے لے جانا پڑا، اور گھر جا کر اس کے روم میں کافی بے عزتی کی تھی۔ پر اس سب کا کہاں اثر ہونے والا تھا داد پر، وہ تو مسلسل مسکرا رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کی کزن تھی، چھوٹی سی بونی جیسی۔ دل بے ساختہ اس کی طرف کھینچا تھا، اور وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اسی لیے وہ اس سے بہت خار کھاتی تھی۔ البتہ سب کی طرح اسے بھی سنجیدہ برہان کافی پسند آیا تھا، پر داد کہاں باز آنے والا تھا نورالعین کی صورت میں، تو جیسے اسے الادین کا چراغ مل گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ایک جن کی طرح پڑ گیا تھا۔ بچپن سے ہی وہ چڑھتی اسے گالیاں دینے سے گریز نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت بدتمیز بدمزاج لڑکی تھی۔ داد کے معاملے میں مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے پھر سر کو دیکھا تو ایک جست میں سارا فاصلہ مٹا اس کے پاس بیٹھا، اسے سیدھا لٹاتے سر اپنی زانوں پر رکھا۔ وہ اس کا سائڈ فیس دیکھتا چہرے سے بال سنوارنے لگا۔ یہ اس کا لمس کا دہکتا احساس تھا کہ وہ کسمسائی اور مانوس سی خوشبو پا کر اس کی گود میں منہ چھپا کر سونے لگی۔ اس کی صدا پر داد کی آنکھوں میں ستارے چمک اٹھے، وہ حیرت سے اپنے گرد پھیلا اس کا بازو دیکھنے لگا، پھر اس کے سیاہ بالوں والے سر کو۔ یہ بونی مجھے خود چھیڑتی ہے، اس نے فضا میں شکایت چھوڑی۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم ہلدی خوشبودار تیل کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ حور نہیں آئی نا؟ وہ غفلت میں بڑبڑائی۔ اسے جانا تھا، داد نے لیٹ کر اسے حصار میں لیتے کہا۔ نور کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، وہ پھر سے کسمسانے لگی، پر داد نے اسے اپنے قریب کر لیا، اور اس لمس پر نور کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ ہراساں ہو کر پوری آنکھیں کھولے سامنے داد کے چہرے کو دیکھنے لگی۔
تم وہ آنکھیں چپک کر ہتھیلیوں سے مسلتی پھر اسے دیکھنے لگی جیسے یہ خواب ہو، پر نہیں، وہ سچ میں اس کے سامنے پڑا تھا، بلکہ اس کی کمر میں اپنا مضبوط آہنی حصار ڈالے۔ نور کو اپنا دل دماغ میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں میں، بونی کا دانت اس کی ناک کے قریب گال پر اپنی ناک رگڑتے اس نے سرگوشی کی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے داد، وہ خوف سے پھڑپڑائی، اس کے دماغ میں خطرے کے سائرن ہونے لگے ہیں۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ نور نے نم ہوتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نہ جانے کیوں سرخ تھی، پر اس کے ماتھے پر چھوٹا سا زخم تھا۔ کیا وہ پھر کسی بے گناہ کو مار کر آ رہا ہے؟ بیک وقت اسے خوف کے ساتھ گھن آنے لگی۔ اس سے وہ پیچھے سرکنا چاہتی تھی پر کچھ نہیں کر سکی۔ رونا مت نور پلیز، اس نے التجا کی۔ تو کیا کروں؟ بتاؤ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس وقت وہ بولی نہیں، چلائی تھی اس پر، اور داد اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر مسکرا دیا۔ اتنا برا سمجھو مجھے؟ میں بس تھوڑا سا ٹائم تمہارے ساتھ اسپینڈ کرنے آیا ہوں، کسی غلط سوچ کے نہیں۔ اتنا نفس کا مارا نہیں ہوں میں، اپنی حدود جانتا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا اور اسے چھوڑ کر خفگی سے کروٹ بدل لی۔ نور آزاد ہوتی بدک کر پیچھے ہوئی۔ اگر تم اس بیڈ سے اتری تو تمہاری سوچ سے زیادہ برا ہو جاؤں گا۔ اس کے ارادے سمجھ کر اس نے وارن کیا اور سچ میں نور ساخت سی ہو کر لیٹ گئی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا اور آف کر دیا اسے۔ پھر اسے دیکھا تو نظریں کلائی پر پڑھیں جہاں وہ واچ پہنی ہوئی تھی جس کے بارے میں حاصل کرنے کا کہا گیا تھا اسے۔ کیا میں سچ میں تمہیں برا لگتا ہوں؟ سچ بتانا نور۔ وہ موبائل رکھ کر ابھی سیدھی ہوئی تھی کہ ایک دم دانت نے اسے کھینچ کر اپنے سینے پر ڈالا اور اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ وہ سانس روک گئی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ نور چیختی اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ داد بھی اس اچانک افتاد پر قہقہ لگا اٹھا۔ سچ بتا کر تم نے اپنے لیے گھٹیا چنا ہے، اب بھگتو، کہنے کے ساتھ ہی اسے بیڈ پر ڈالے جھک گیا اور اس کی مزاحمت کرتے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر اسی پیٹھ پر باندھ دیے۔ اب دیکھو یہ گھٹیا آدمی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کی گردن میں منہ چھپا لی اور گہرا سانس بھرا کہ وہ سمٹ گئی۔ وہ ساکھ تھی۔ پلیز، وحشت زدہ ہوتی مچھلی۔ یہ داد نہیں، یہ غنڈہ حیوان ہے۔ مجھے نہیں پیار اس غنڈے سے۔ وہ لب بھینچے اس کے لمس پر آنکھیں میچ کر سوچنے لگی۔ یہ زخم کیسے پڑا تمہیں؟ نور نے ہمت کر کے پوچھا۔ داد نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سرخ دہکتے چہرے سے وہ آنکھیں موندے پڑی تھی، اسے پاگل کرتی۔ تمہارے بارے میں سوچتے سوچتے دیوار سے ٹکرا گیا۔ اب کوئی شک نہیں، تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر دیا ہے نور۔ اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اگر محبت تمہیں موت دے تو؟ وہ آنکھیں کھولے اس کی آنکھوں میں دیکھتی جرأت سے بولی۔ داد نے پہلے دیکھا پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ نہ پاپا، پھر ایسی محبت ہی نہیں چاہیے مجھے۔ وہ بدک کر انکار کر گیا۔ نور ساکت ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں یار، محبت تو ہوتی رہے گی، پر زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اب اسے بھی میں اس محبت میں ختم کر لوں تو محبت کرنے کا فائدہ؟ اس کی باتیں سن کر نور نے لب بھینچ دیا اور پھر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ ہٹو پیچھے، وہ چلائی۔ داد قہقہ لگا اٹھا۔ اچھا بتاؤ، تم کہتی ہو میں مروں؟ محبت سے چور لہجے میں پوچھنے لگا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں بھرائی آواز میں کہہ کر وہ آنکھیں میچ گئی۔ داد کچھ دیر خاموش رہا۔ اچھا پھر محبت نہیں، تم مارو مجھے، میں ضرور قبول کر لوں گا اس موت کو، ورنہ قطعی اس محبت سے نہیں مروں گا، کیونکہ محبت بعد میں، پہلے میری زندگی میں میری بونی آئی تھی، اس لیے میری زندگی پر زیادہ حق اس کا ہے نہ کہ محبت کا۔ اس کے دونوں پھولی گالوں کے بہت سے لیتے وہ سرگوشی میں گویا ہوا اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹھکا دی۔ فسوں خیز لمحات یوں ہی گزرنے لگے۔ خاموشی کا وقفہ کافی لمبا ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جہاں اس کی مدھم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں وہیں وہ واپس نیند کی وادیوں میں اتر